اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان القرآن میں ہے کہ یہ ایک خاص مذہبی ذہنیت کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ بغیر ضرورت ہر بات کو کھودنے اور کریدنے کے اور بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہے تو اس بارے میں خواہ مخواہ سوال کرنا یہ اپنی ذمہ داری کو بڑھاوا دینے کی بات ہے۔ یہ ایک خاص مذہبی ذہنیت کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ بغیر ضرورت ہر بات کو کھودنے کریدنے اور بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہے تو اس کے بارے میں خواہ مخواہ سوال کرنا یہ تو اپنی ذمہ داری کو بڑھاوا دینے والی بات ہوئی۔ معارف القرآن میں بھی اس آیت کے تحت یہی نقل کیا گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ بعض لوگوں کو احکام الہی میں بغیر ضرورت قیل و قال کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیے گئے ان کے بارے میں بغیر ضرورت سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جس کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان رازوں کو کھول دیں تو اس سے انہی کی رسوائی ہو۔ تو یہ دو تفسیروں کے حوالے ہیں، بیان القرآن کا، معارف القرآن کا۔ اس آیت کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق نقل کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت ہوئی، حج کی فرضیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، ان کا نام اقرا ابن حابس ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے مکرر سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے ساتھ، غصے کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں اس کو اسی طرح رہنے دو، اس میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو۔ تم سے پہلی بعض امتیں اسی سوال کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تھیں، سوال کر کے انہوں نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی۔
تو اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں سمجھتے تھے کہ اس معاملے کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ امت پر فرض ہو سکتا ہے یا امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کئی مرتبہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ ایسے ہی تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن نماز پڑھائی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نماز اتنی پسند آئی تھی کہ بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اللہ کے نبی اگلے دن نماز پڑھانے کو آئے ہی نہیں تھے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر میں آ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ آپ پر فرض ہو جاتی اور آپ اس مشقت کو برداشت نہ کر پاتے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ تو اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ زیادہ قیل و قال، بال کی کھال نہ نکالیں۔ بعض پہلی امتیں اسی سوال کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تھیں، سوال کر کے اس کو فرض کر لیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ ہمارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس کو مقدور بھر پورا کرو، اور جس چیز سے منع کروں اس کو چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکوت کیا جائے، خاموشی کی جائے، ان کے متعلق کھود کرید نہ کیا جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے اپنے ایک معاملے میں پے در پہ سوال کیے تھے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو۔ وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنی ہی شرائط ان کے اوپر لاگو ہوتی چلی گئیں، اتنی ہی ذمہ داریوں میں وہ گھرتے چلے گئے۔ بہرحال اس آیت کے تحت مفسرین نے اور بھی کلام کیا ہے اور بہت ساری روایتیں لے کر آئے ہیں، لیکن آیت کے ترجمے اور مطلب کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اپنی حکمت کے تحت پردے میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے تنگی پیدا ہو جائے گی، بوجھ زیادہ ہو جائے گا، اور پھر وہ تم پر بھاری گزرے گی۔ لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر یہی ظاہر کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ آیت کے اس حصے کا مطلب یہی ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہم پر نرمی رکھی ہے اور ہمیں تنگی سے بچایا ہے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اور یہ جو حکم ہے کسی بھول اور غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے ہی سوالات کیے تھے اور پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے۔ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، اور پھر وہ
ان کا انکار کرنے والے بن گئے، وضاحت آ چکی ہے۔ تو یہ وضاحت ہے جو اس آیت نمبر 101 اور 102 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم ایسے ہی سوالات، تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے ہی سوالات کیے تھے اور پھر وہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ تو یہ وضاحت ہے جو ان دونوں آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 103 ہے، اس میں ان 4 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جو اہل عرب کے یہاں خواہ مخواہ مقدس بن گئی تھیں، حالانکہ ان کے بارے میں ان کے یہاں پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں تھی۔ یہ 4 چیزیں جو اس آیت میں آ رہی ہیں خواہ مخواہ ان کے یہاں مقدس بن گئی تھیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے بارے میں کوئی قطعی یا حتمی دلیل نہیں تھی۔ اور ایک بات یہ بھی کہ یہ 4 چیزیں اہل عرب کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 شعائر کے مقابلے کی ہیں جن کا ذکر ابھی پیچھے آیت نمبر 97 میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا تھا۔ آیت نمبر 97 میں 4 چیزیں اس طرح سے بیان کی گئی تھیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ وہاں ان 4 چیزوں کی وضاحت کی گئی تھی، یعنی بیت اللہ، اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے، قربانی، اور چوتھی نشانی کے طور پر گلے میں ڈالے ہوئے پٹے، نشانی کے طور پر جو قربانی کے جانور کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، یہ حقیقتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں۔ ان کا احترام اور عظمت کو ملحوظ رکھنا ہر اہل ایمان پر لازم ہے، لیکن یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے ان باتوں کی طرف کہ کچھ چیزیں تمہارے یہاں ایسی ہی رائج ہو گئی ہیں، ایسی ہی نافذ ہو گئی ہیں جو دور جاہلیت کی مشرکانہ یادگار ہیں۔ اس لیے پہلے ہم آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں تاکہ مطلب آسانی کے ساتھ واضح ہو سکے۔ تو 4 چیزیں اس آیت نمبر 103 میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ یہ ہیں 4 چیزیں جو اہل عرب کے یہاں پر مقدس بن گئی تھی، حالانکہ ان 4 چیزوں کے اوپر ان کے پاس کوئی حتمی دلیل موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، یعنی ان چیزوں کے تقدس کی اللہ کی جانب سے کوئی سند نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے بارے میں، ان 4 چیزوں کے بارے میں دیکھیے بہت سے اقوال ملتے ہیں، لیکن سب سے بہتر جو اقوال ہیں وہ جلیل القدر ایک تابعین میں سے ہیں، حضرت سعید بن مسیب۔ انہوں نے جو ان 4 الفاظ کی تفسیر بیان کی ہے وہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر وارد ہوئی ہے، اور تفسیر عثمانی نے بھی ان کو اپنے حواشی میں نقل کیا ہے۔ اسی حساب سے، اسی کے مطابق ہم آپ کے سامنے ان 4 چیزوں کی، 4
چیزوں کی تفسیر رکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بحیرہ۔ بحیرہ ایسے جانور کو کہا جاتا تھا جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور کوئی اسے اپنے کام میں نہیں لاتا تھا۔ نمبر 2، صائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے بیل کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نمبر 3، وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی اور درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور نمبر 4، حام اس نر اونٹ کو کہا جاتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، اسے بھی ایسے ہی اصنام کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ تو ان کو کوئی ہاتھ لگاتا، نہ ان سے کوئی استفادہ کرتا، اور نہ ہی ان کا گوشت کھایا جاتا، نہ ان کو صدقہ کیا جاتا تھا، بس اس کا احترام کیا جاتا۔ اس لیے اس آیت میں، قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے کوئی احکام نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن یہ کفر کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل والی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ پر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال نے ایک خوبصورت مقولے کے اندر اس کی ترجمانی کی ہے۔ اصل جو شعر ہے وہ فارسی کا ہے، بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہما اوست۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہما اوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو کہ وہی دین کی اساس ہیں، اگر وہاں تک نہ پہنچ پائے تو پھر تیرے سارے اعمال ابو لہب والے ہیں جو کہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 104 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ تو یہ وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اہل عرب نے اپنے یہاں پر اس چیزوں کو مقدس بنا لیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ان کے مقدس ہونے کی کوئی یقینی اور حتمی دلیل نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس طرح کے کوئی احکامات یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ نے یہ فرما دیا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ کفر کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل والی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ پر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔